صحابہ کرام کے زمانے میں خاص طور پر اور بعد میں صدیوں تک عام طور پر والدین اپنی اولاد کے حوالے سے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اولاد کی فکر تو سبھی والدین کرتے ہیں، لیکن ان کی فکریں زیادہ دانشمندانہ تھیں، آخرت کے حوالے سے فکر کیا کرتے تھے، اور ہماری فکریں صرف دنیا تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے، آخرت بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، اس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی طے شدہ نہیں ہے کہ کتنی ہے، ہر لمحے خطرے کے اندر گھری ہوئی ہے، موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو ایسی مخدوش سی زندگی کے بارے میں ہم اتنی فکر کرتے ہیں، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بڑا دھوکہ اور بڑا نقصان ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ سبھی لوگ ایسے ہی تھے، لیکن خاص طور پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ مقصود ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں رہتی تھیں، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ معروف اور مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کے شوہر مالک ان کے مسلمان ہونے سے ناراض ہوئے اور خفا ہو کر مدینہ منورہ سے چلے گئے ملک شام کی طرف، پھر دوبارہ واپس مڑ کے نہیں آئے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش شروع کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ انصار مدینہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا تعاون کیا اور مہاجرین کا بھی بڑا تعاون کیا، اسی وجہ سے ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار نصرت سے ہے، مدد کرنے والے کو ہی کہا جاتا ہے۔ سبھی نے بڑھ چڑھ کر اپنی طاقت سے بڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک بے سہارا عورت تھیں، شوہر چلے گئے تھے، کمانے والا کوئی تھا نہیں، بچہ چھوٹا تھا، تو جی ان کا بھی چاہتا تھا کہ میں بھی آنے والے مسلمانوں کے کام آؤں، ان کی کچھ مدد کروں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو یہ ایک بچہ ہی ہے اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ میں ان کی دانشمندی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ کتنی دانشمند خواتین ہوتی تھیں، اپنی اولاد کے حوالے سے موقعوں سے کیسے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ہے تو آپ اس کو بطور خادم کے رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کر دیا کرے گا تو میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جائے گا، میں بھی انصار مدینہ کہلانے کے قابل ہو جاؤں گی۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قرب نصیب ہو گیا۔ آپ کے خاص خادم تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، اور بچے ہونے کی وجہ سے ہر وقت گھر میں رہتے تھے۔ کوئی چیز منگوانا، کوئی چیز بھیجنا، دروازہ کھولنا، آنے والے کو دیکھنا، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیتے تھے۔ تو 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ان کو موقع ملا۔ تو گویا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 20 سال تھی، 20 سال کی عمر۔ تو اپنی زندگی کا شعور کا زمانہ 10 سال سے لے کر 20 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کا موقع ملا، اور یہ موقع نصیب ہوا والدہ کے دانشمندی، عقل مندی اور سمجھداری کے نتیجے میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی خدمت کے لیے کاموں میں بھیجا کرتے تھے۔ چند ایک واقعات عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے اعتبار سے خالہ بھی لگتی تھیں، اور یہ 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروف ترین زندگی تھی۔ جہاد جتنے بھی ہوئے وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ کی زندگی میں ہوئے، اور باہر سے قافلوں کے قافلے فوج در فوج مسلمان ہونے کے لیے آتے، اور مختلف قبائل سے، مختلف قوموں سے، مختلف ممالک سے معاہدے اور ان کے خطوط لکھنا اور صحابہ کرام کی تربیت کرنا، بہت زیادہ مصروفیت رہتی تھی۔ تو کبھی کبھی آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں ایسی جگہ پر جہاں پرسکون ہو، عام لوگ وہاں نہ آئیں جائیں، وہاں جا کر کچھ دیر آرام کروں۔ تو آپ آرام کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں پر ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے، تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتفاق سے وہاں پر آئی ہوئی تھی اپنی بہن کے گھر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار تھے، خوشی کے آثار تھے، مسکراتے ہوئے آپ بیدار ہوئے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، تو بات میں نے یہیں سے شروع کی تھی، یہی عنوان کیا تھا کہ صحابہ کرام اور صدیوں تک مسلمان بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، موقعوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ماں باپ آپ پر قربان، آپ خوش ہو رہے ہیں، تو کیا مسئلہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک حصہ سمندر پر ایسے تختوں پہ سوار ہے جیسے بادشاہ لوگ تختوں پر بیٹھا کرتے ہیں۔ مراد اس سے اشارہ اس سے سمندری جہاد کی طرف تھا کہ میری امت کا ایک طبقہ سمندری جہاد بھی کرے گا، اور پھر آپ نے اس پورے لشکر کے لیے جنت کی بشارت بھی ذکر کی کہ یہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں۔ اور یہ بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تیار کیا۔ انہوں نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اجازت چاہی تھی کہ ادھر سے اکثر ہماری سلطنت کو خطرہ رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں
کہ میں بیڑے وغیرہ تیار کر کے سمندری جہاد کا آغاز کروں۔ تو آپ نے بہت زیادہ خدشات کی وجہ سے، نقصان کے خطرے کی وجہ سے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو ان پر انہوں نے کافی اصرار کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ جہاد سمندری شروع ہوا، بڑے بڑے بیڑے تیار کیے گئے۔ تو حضرت ام حرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آخرت کی فکر ہوتی تھی، آخرت کی لگن ہوتی تھی کہ ایک پورا کا پورا لشکر آپ اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، اس میں شریک ہونا سیدھے سیدھے جنت میں جانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر دے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے دعا فرما دی، یہ ان میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر اسی طرح کا خواب ذکر کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ مجھے اس میں بھی شامل ہونے کی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم پہلے میں شامل رہوگی، چنانچہ پہلے میں پھر یہ شہید ہو گئی تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس میں شہید ہو گئی تھی، دوسرے لشکر میں شامل ہونے کا موقع ان کو نہ مل سکا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہتے تھے اور وہاں پر آرام بھی فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے آرام کیا، اور جس وقت آپ اٹھے تو چاشت کا وقت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نقل کرتے ہیں کہ چاشت کا وقت تھا، تو آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، والدہ نے کھجوریں وغیرہ جو کچھ گھر میں میسر تھا وہ خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کیے۔ تو جس وقت دعا مانگنے لگے تو میری والدہ مجھے پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بھی آپ کا ایک خادم ہے اور آپ اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے اور زیادہ رزق عطا فرمائے اور کثیر اولاد عطا فرمائے۔ 3 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نوافل پڑھ چکے ہیں، تو والدہ نے موقع کو غنیمت جانا اور جا کر دعا کے لیے درخواست کی۔ تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کے حوالے سے ہمہ وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ کچھ صلحاء سے، نیک لوگوں سے ملاقات ہو، ان سے دعائیں کروانا چاہیے، اور اسی طرح ان کو دین سکھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کے حوالے سے ان کی آخرت سدھر جائے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ان کا نکالتے رہنا چاہیے۔ تو یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عام مرد تو فکر مند رہتے ہی تھے، لیکن خواتین بھی اس حوالے سے کتنی فکر مند تھیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت کچھ دیا، اس کی میں انشاءاللہ کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کو نقل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی بہت عطا فرمائی، رزق بھی بہت زیادہ عطا کیا۔ اتنا رزق عطا فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا ہے۔ گن کے بتانا تو دور کی بات ہے، اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا ہے۔ لوگوں کی فصلیں سال میں 1 دفعہ پھل دیتی تھیں اور میری فصلیں سال میں 2 دفعہ پھل دیتی تھیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ لیکن اور بچے بھی اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرمائے۔
لیکن ان کی خوشی کا تعلق کس چیز کے ساتھ تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا گویا کہ ان کے ہاں کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی، اس کے لیے کرتے تھے کام، محنت بھی کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، لیکن اپنی تمام تر صلاحیتوں کا محور اور مرکز دنیا کو نہیں بناتے تھے بلکہ آخرت کو بناتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ذہنوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش فرماتے تھے کہ جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت تو جب آئے گی بہرحال آ ہی جائے گی، اور جب موت آتی ہے تو وہ قیامت ہی ہوتی ہے۔ جس کی موت آ گئی بس اس کی قیامت آ گئی، اور موت کے وقت کا پتہ نہیں، ہر لمحے اس کا خدشہ موجود ہے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اہم یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ تو نہیں، عبادات وغیرہ یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہیں، لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اور عبادت زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض واجبات چھوڑ دیتے تھے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل بہت زیادہ پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔ فرائض واجبات تو پورے کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، لیکن اس کے بعد نوافل کی، ذکر اذکار کی بہت زیادہ ترتیب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن میرے پاس جو اصل سرمایہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، اور محبت صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ انسان کی چال ڈھال سے نظر آتی ہے، انسان کے ظاہر سے نظر آتی ہے۔ تو محبت محض زبانی، اللہ تو دلوں کے بیت جانتے ہیں، تو جن سے محبت ہوگی ان کے ساتھ ہی قیامت والے دن حشر ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ مدینہ منورہ میں گویا کہ عید کا سما تھا، ہمیں اس سے زیادہ کسی پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن خوشی ہوئی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میرے پاس بھی عبادات تو کچھ زیادہ نہیں، حالانکہ پرورش دیکھیں کہاں پائی ہے اور کیا کچھ انہوں نے جمع کیا ہے، اس کا حساب کرنا بھی مشکل ہے، لیکن عاجزی انکساری ان لوگوں کی طبیعتوں کا حصہ تھی۔ فرمانے لگے کہ مجھے بھی اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت ہے، اور امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میرا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ آخر عمر میں بیان فرما رہے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے مال بھی اتنا عطا فرمایا کہ اندازے سے بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنا ہے، اور اولاد بھی اتنی عطا فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 90 کے لگ بھگ بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ایسی ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت 200 ان کے اولاد میں بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں 200 کی تعداد تھی، اور اس وقت ہم اگر اپنے بڑھاپے میں اندازہ لگائیں تو 15 20 25 سے زیادہ ساری اولاد جمع ہو کے نہیں بنتی، تو گویا کہ 300 کے لگ بھگ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور 120 سال کی عمر میں بالکل سیدھے بیٹھا کرتے تھے، اور کسی طرح کا کوئی ان کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ چلنے میں، نہ پھرنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں۔ تو 120 سال کی عمر میں ان کا پھر انتقال ہوا۔
اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک فرمان ہے۔ آپ نے اپنے آخری ایام میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ کہنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ بعد میں دیر تک کوئی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے اپنے صحابی ہونے کے عنوان سے، اور اس طرح کے عنوان سے لوگوں کو، امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ جو سب سے آخر میں صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 2-4، ان میں سے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 20 سال عمر تھی، اور تقریباً لگ بھگ 100 سال آپ کے بعد حیات رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی ان کو لمبی عطا فرمائی، اولاد بھی کثیر عطا فرمائی، اور زیادہ تر یہ کاشتکاری کا کام کرتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے ان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ کا یہ عالم تھا۔ محبت کی بات عرض کر رہے ہیں کہ محبت نظر آتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا، تو وہاں پر وہ خشک کیا ہوا گوشت پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہوتا۔ پہلے پرانی خواتین قربانی کے موقع پر، چونکہ فریجیں نہیں ہوتی تھیں، گوشت کا سٹاک ویسے مشکل تھا، تو وہ گوشت کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے خاص طریقے سے خشک کر لیتے تھے۔ تو پنجابی میں ان کو وڑیاں کہتے تھے، تو اردو میں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہوگا۔ تو وہ اور کدو یہ ڈال کر پکائے ہوئے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں سے کدو تلاش کر کے کدو کے ٹکڑے اب تناول فرما رہے تھے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ آپ کدو شوق سے کھا رہے ہیں، تو میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے آپ کی طرف کر دیتا۔ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے، تو کدو کے ٹکڑے آپ کی طرف کرتا رہتا اور آپ ان کو کھاتے رہے۔ تو اس طرح سے اس دعوت سے ہم فارغ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، تو پھر مجھے بھی گویا کدو سے محبت ہو گئی، عشق ہی ہو گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ گھر والوں نے اگر کبھی ان سے پوچھا کہ آج کیا پکائیں، کبھی کبھی گھر والے بابوں سے پوچھ ہی لیتے ہیں، تو ویسے افسوس کی بات ہے کہ بزرگوں سے پوچھے بغیر کچھ بنانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ بزرگوں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، اولادوں کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ بزرگ شورا پسند کرتے ہیں اور نوجوان خشک بناتے ہیں، تو بزرگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو بزرگوں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ بسا اوقات خشک چیز کا تناول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی کوتاہی ہے، ہم لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو دین سکھائیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کا احترام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کبھی گھر والوں نے پوچھا کہ آج کیا پکائیں، تو فوراً جواب دیتے کدو۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے پوچھا ہو اور پھر گھر میں کدو نہ پکے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو ایسی محبت تھی، اور محبت بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ اور پھر کاشتکاری میں کدو ہی شروع کر دیا بونا۔ پھر دوسرے لوگوں کی بیلیں ایک ایک فصل دیتی تھی، ان کی 2 فصلیں دیتی تھی، کھجور بھی باقیوں کے باغات ایک فصل اور ان کے 2 دیتے تھے۔ تو کدو میں اللہ تعالیٰ نے خوب ان کو برکت عطا فرمائی، اور اتنا دیا کہ اندازے سے بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ میرے پاس کتنا ہے۔ تو بہرحال اس وقت ہم لوگ اپنے بارے میں بھی، اپنی اولادوں کے بارے میں بھی تمام تر سوچ صرف دنیا کی حد تک محدود کر چکے ہیں۔ یہ خسارہ ہے، نقصان ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی۔
اور جبکہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے صدیوں تک اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، تو اس لیے دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اتنا کا دین ان کو ضرور سکھا دینا چاہیے کہ اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو صحیح پڑھ سکیں، اگر کبھی ہماری قبر سے ان کو گزر ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخش سکیں۔ ہمیشہ جا کے مساجد مدارس میں مولوی صاحب کو نہ کہیں جی پڑھ کے کوئی سورۃ فاتحہ تسی ادھر نو پھوک مار دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔